خواتین و حضرات، بلند اقبال اور خالد سہیل آپ کی خدمت میں ان سرچ آف وزڈم کا ایپیسوڈ نمبر 69 لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے ہم آپ سے یورپ کے جو ہیوی ویٹ جو فلاسفرز ہیں، جن میں البرٹ کیمو، جن میں جان پال سارتر، جن میں کافکا، ان کے حوالے سے ہم بات چیت کر چکے ہیں۔ آج ہم ایک اور دانشور، ایک اور ادیب، ایک اور ناول نگار جو فریڈرک نیچے کے نام سے جانے جاتے ہیں، یہ جتنے مشہور ہوئے اتنے ہی بدنام ہوئے، اور ان کا جو ناول تھا 10 سپوک زراتشترا، اس میں جو ان کی کوٹیشن تھی کہ گاڈ از ڈیڈ، یہ جملہ ان کا اتنا مشہور ہوا کہ اس کے بعد ان کے خلاف کافی اتنی کارروائیاں ہوئیں کہ ان کو یونیورسٹی میں پڑھانے سے ان پر ممانعت ہو گئی اور یہ پڑھا نہیں سکتے تھے۔ تو ان کو اپنے خیالات، اپنے نظریات، اپنے جو ان کے تصورات تھے، اس کی وجہ سے بہت سی قربانیاں، بہت سی آزمائشیں، بہت سے مسائل کا ان کو سامنا کرنا پڑا۔ تو آج ہم آپ سے فریڈرک نیچے کی زندگی، ان کے مختلف تجربات اور ان کے جو نظریات ہیں، جنہوں نے، میں سمجھتا ہوں، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو 20ویں صدی کے جو 3 فلاسفرز تھے جنہوں نے پوری سوچ کو، پورے نقطۂ نظر کو بدل دیا، اس میں کارل مارکس، اس میں سگمنڈ فرائڈ اور اس میں فریڈرک نیچے۔ تو یہ میں اس وجہ سے یہ بات کر رہا ہوں کہ نیچے کی جو سوچ ہے، اس نے بہت سے ادیبوں، شاعروں، دانشوروں اور زندگی کے بہت سے حوالے ہیں جن کے نقطہ نظر جو ہے وہ ان کے ساتھ ملتا ہے۔ مختصر یہ کہ یہ جرمن میں 1844 میں پیدا ہوئے اور چھوٹی عمر میں 45 برس 55 کی عمر 1900 میں یہ فوت ہو گئے، لیکن اس عمر میں، اس زندگی میں، انہوں نے 10 سال کی عمر میں کوئی 10 کتابیں لکھیں، اور پھر ان کا، جو میں نفسیات کا طالب علم ہوں، ان کا نروس بریک ڈاؤن ہو گیا اور آخری 10 سال وہ ایک وہاں کا جو پاگل خانہ تھا اس میں رہے، اور پھر ان کی والدہ اور ان کی بہن جو ہے ان کا علاج کرتی رہی۔ تو ان کی زندگی کے کئی ایسے حوالے ہیں جو بہت ہی دلچسپ بھی ہیں اور بہت ایک طرح سے پراسرار بھی ہیں۔ تو بلند اقبال صاحب، آپ بتائیں کہ یہ جو ان کی زندگی تھی اور ان کا جو ادبی اور ان کا جو نظریاتی سفر ہے اور ان کا جو ذاتی سفر ہے، یہ اوور آل آپ کا کیا تاثر بنتا ہے ان کے بارے میں؟ ڈاکٹر صاحب، میرا خیال ہے زندگی پر تھوڑی اور بات کر لیتے ہیں، اس لیے کہ آپ نے ابھی اتنی ایسی باتیں بتائیں جو میرا ذہن دوسری طرف بھی نکل گیا۔ وجہ اس کی یہ کہ بڑے سائیکالوجیکل مسائل رہے، تو ٹو بی آنیسٹ دیٹ پارٹ شوڈ بی ڈسکس لٹل بٹ مور، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ جب کبھی بھی نیچے کا نام آتا ہے ذہن میں، فوراً ہی وہ 1-2 جملے تھے جیسے بھی آپ نے کہا کہ گاڈ از ڈیڈ اینڈ وی ہیو کلڈ ہم، یا پھر یہ کہ واٹ ڈز ناٹ کل می میک می مور اسٹرانگ، اور ایک اور چیز جس کو ہم کہتے ہیں بڑی بڑی مونچھیں ان کی۔ ہم جب بھی سوچتے تھے اچھے کے بارے میں تو ان کو ان کی بڑی موسٹیج یاد آتی۔ اچھا، لیکن ایک اور بات جو میں سوچ رہا تھا کہ ان کے ساتھ بھی کچھ معاملہ ہوا، کچھ چیزیں اس طرح اس رخ میں گئیں کہ ان کی فلسفی جو بھی تھی بھاری بھرکم، جس کو ہم ڈسکس کر لیں گے، یہ 3 مونچھوں والے لوگ زیادہ متاثر، بلکہ 3 نہیں بلکہ 2 مونچھوں والے، اس طرح کر لیجئے کہ ہٹلر جن کی چھوٹی سی مونچھیں تھیں وہ انفلوئنسڈ ہوئے، اسٹالن ان کی بڑی سی مونچھیں تھیں وہ انفلوئنسڈ ہوئے، اور موسولینی، لیکن تینوں میں ایک خاص بات تھی، تینوں ڈکٹیٹر تھے۔ تو ان کی جو پوری آئیڈیالوجی ہے، جو سپرمین کا کانسیپٹ ہے، وہ ان کی زندگی میں تو عام لوگوں تک پھیلا یا نہ پھیلا وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اس قسم کے ڈکٹیٹرز تک ضرور پہنچ گیا اور انہوں نے اس کو جسٹیفائی کیا، وچ از ویری امپورٹنٹ، کہ ہمیں یہ دیکھنا ہی پڑے گا کہ آخر ایسی کیا بات تھی جو آسانی سے دوسری طرف ڈیفلیکٹ کر دی۔ باقی زندگی میں بات کر لیتے ہیں تھوڑی سی، جیسا بھی آپ نے فرمایا۔ میں چاہ رہا تھا ایک چھوٹی سی بات اور سائیکالوجی کے حوالے سے، کہ 5 سال کے تھے، فادر کی ڈیتھ ہوئی، 6 سال کے تھے، چھوٹے بھائی کی ڈیتھ ہو گئی، 5 خواتین کے ساتھ گرو اپ ہوئے، یعنی اپنی ماں کے ساتھ اور اپنے باپ کی 2 بہنوں کے ساتھ اور دادی کے ساتھ اور ایک بہن کے ساتھ۔ تو زندگی میں عورتیں زیادہ رہیں، مطلب پرورش سے لے کے آگے تک۔ پھر اس کے بعد جب اسکول ایج میں آتے ہیں تو کسی حد تک بلی بھی ہوتے ہیں کیونکہ بہت شائی ہیں، حالانکہ بہت اسمارٹ ہیں۔ اور پھر اس کے بعد یہ بھی کہ زندگی بھر اپنی ماں سے محبت نہیں کی، صاف صاف کہا میں ماں کو پسند نہیں کرتا ہوں اور بہن کی آواز سے نفرت کرتا ہوں، یہ بھی کہا، کتابیں بھی نہیں لکھی، اور کوئی گرل فرینڈ یا زندگی کی ساتھی بھی نہیں ملی۔ تو اس قسم کی جو شکست ہے اس نے ان کی سائیکالوجیکل اسٹرکچر میں کیا ڈیفیکٹ پیدا کی، اس لیے میں ان کی نفسیات پر سوچ رہا تھا کہ میں آپ سے متفق ہوں کہ بہت، جس کو ہم نفسیات کی زبان میں کہتے ہیں شکست و ریخت، ان کی شخصیت میں کافی ہوئی۔ میں ایک اشارہ دینا چاہتا ہوں کہ جو لو سلون جو تھی رائٹر،
ان کی عمر کوئی 40 کے قریب تھی اور ان کی عمر 21 تھی. تو لو سلوم کے یہ عشق میں گرفتار ہو گئے تھے. لیکن لو سلوم جو تھیں وہ ان کی بھی دوست تھیں, پال ری کی بھی دوست تھیں, بلکہ ایک زمانے میں وہ ٹالسٹائی کی بھی دوست تھیں, اور ایک زمانے میں وہ سگمنڈ فرائڈ کی بھی دوست تھی وہ پوری زندگی. انہوں نے یہ ایک آئیڈیا پیش کیا جو میں نے کہیں اور نہیں پڑھا. انہوں نے کہا کہ میں 2 مردوں, 2 انٹلیکچوئلز, 2 دانشوروں کے ساتھ رہوں گی ایک چھت کے نیچے, لیکن شادی نہیں کروں گی, ان کے ساتھ کوئی رومانوی تعلقات قائم نہیں کروں گی, کیونکہ میں ایک انٹلیکچوئل کمیون بنانا چاہتی ہوں. تو یہ انٹلیکچوئل کمیون کا جو کانسیپٹ تھا, پال ری نے کہا کہ میرا ایک دوست ہے فریڈرک نیچے, اس کو بلایا اور یہ دونوں اس سے ملے اور دونوں اس سے متاثر ہوئے, اور یہ کچھ عرصہ رہے بھی ساتھ. تو ایک بایوگرافی میں ہے کہ فریڈرک نیچے نے 3 دفعہ ان کو شادی کا پیغام دیا, لیکن انہوں نے تینوں دفعہ ان سے, اور بعض کا کہنا ہے کہ اس کے بعد جو ہے یہ جو 10 سپوک زراتشترا ہے یہ اس کی ایک طرح سے ناکامی کے بعد. تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ نفسیات کے طور پہ یہ جہاں ان کو ایک طرح سے ڈس اپوائنٹمنٹس ہوئیں, دوسری طرف یہ تھا کہ جو فلسفی میں ینگسٹ فلاسفر جو پروفیسر تھے فلالوجی, اور اس کے بعد پھر جو فلسفی ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بہت ہی ایک چھوٹی عمر میں لوگوں کو بہت امپریس کیا, لیکن پھر وہ ایک طرح سے ڈسلوژنمنٹ ہوئی. تو آپ کو یہ جو فلسافیکل ان کا جو کانسیپٹس ہے جو مذہب اور روایت کے حوالے سے, وہ آپ کو ان کی شخصیت میں کیسا لگا, جو نظریاتی ان کا بہت اہم بات ہے, وہ اس پر تو بات کر لیتے ہیں بالکل. جہاں تک لائف کے حوالے سے آپ نے بات کی, وہ چونکہ فلاسفر کی بات آئی ہے تو شوپنہاور سے یہ انفلوئنس تھے. جس زمانے میں جب یہ یونیورسٹی آف بیسل آئے تھے, بلکہ اس سے پہلے ہی جس وقت انہوں نے گریجویشن کیا تھا فلسفی میں اور لٹریچر میں اور لنگوسٹک میں, اس زمانے میں ہی ان پر شوپنہاور کے اثرات آنے شروع ہو گئے تھے. ان کے ساتھ قریب میں جو قریب ترین دوست تھے ویگنر, ان سے بڑے ان کے تعلقات رہے ساری زندگی. پھر بعد میں کچھ ان کے تعلقات کشیدہ بھی ہوئے. اب جب یہ 25 سال کی عمر کے ہیں اور پروفیسر بن گئے یونیورسٹی آف بیسل میں, سوئٹزرلینڈ آ گئے, اور اس کے بعد 10 سال تک رہے, اور اس دوران 2 کتابیں ان کی آئیں, اور اس کے بعد پھر یونیورسٹی سے ڈراپ آف ہو گئے, اس لیے کہ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ سائیکالوجیکل جو بھی ان کے ایشوز تھے, اور اس کے علاوہ کچھ فزیکل ایشوز بھی تھے, کیونکہ کچھ عرصے کے لیے آرمی میں گئے تھے, وہاں گھوڑے پر سے گر گئے تھے, ان کا چیسٹ زخمی ہو گیا تھا, تو جس کی وجہ سے یہ بڑے مسائل تھے ان کے. پھر کچھ اور مسائل بھی, مثلا ٹی بی وغیرہ بھی تھی, ٹی بی تو نہیں سفلس تھی, کچھ اس طرح کے مسائل بھی تھے. تو وہ سب مل ملا کر زندگی ان کی ذرا ٹف ہو گئی تھی. جب یہ سوئٹزرلینڈ سے نکل کر اٹلی آئے اور جرمنی آئے, اور زیادہ عرصہ پھر فرانس میں رہے, بلکہ جرمنی تو چھوڑ ہی دیا تھا, فرانس اور اٹلی میں زیادہ وقت گزارا. تو اس وقت انہیں کچھ جسے کہتے ہیں 10 سال جو یہ تنہائی ملی, جس میں ان کے بعد ان کی اقبالی کتابیں. جہاں تک فلسفی کے حوالے سے ہے, مجھے ایسا لگا کہ اگر ہم اس بات کا آغاز, ناظرین اس کو بہت انٹرسٹ سے دیکھیں گے, کیونکہ انہوں نے نہ صرف ریلیجن کے جو کنونشنل کانسیپٹ ہے اس کو تو اس پر تو سخت ہاتھ اٹھایا, مطلب انگلی اٹھائی, بلکہ دوسری طرف انہوں نے ویسٹرن کلچر کے اوپر انہوں نے صاف کہا کہ 20ویں صدی کا جو ویسٹرن کلچر ہے وہ ایک سک کلچر ہے, مورلی اخلاقیات کے لحاظ سے ڈیزیزڈ, بیمار کلچر ہے, اور اس کو انہوں نے ہمیشہ کمپیئر کیا اینشینٹ کلچر سے, گریس کلچر سے, اور کہا تھا کہ وہ کلچر ہے. اور اس کے لیے انہوں نے باضابطہ کہا بھی کہ کیونکہ وہ کلچر جو ہے وہ جس قسم کی ایک کانٹراڈکٹیو فلسفی پر رکھا گیا ہے, جس قسم کے جو گاڈیس کے کانسیپٹس ہیں اس کے اوپر رکھا گیا ہے, اس نے ایک نئی شکل پیدا کی. اور اس کو سب سے زیادہ نقصان اینشنٹ دور کے گولڈن ایج کے فلاسفر, انہوں نے کہا کہ سقراط, پلوٹو اور ایرسٹوٹل نے ڈیمیج کیا. وجہ اس کی یہ ہے کہ پلوٹو کی فکر کے بعد سے چیزیں دوسری رخ میں چلے گئیں, اور ایک نئی شکل بنتی چلی گئی, جس نے بعد میں کرسچینٹی کو ویکیوم دے دیا, کرسچینٹی کے لیے جگہ بنتی چلی گئی. پلوٹو کی فلسفی کے اوپر ہی بعد میں آپ کو یاد ہوگا کہ وہ جس طرح سے دوسری صدی کے بعد اور تیسری صدی کے بعد کس طرح سے کرسچینٹی کی پوری عمارت ڈیولپ ہوئی, اور پورا کا پورا ویسٹ ہمیں شکل میں نظر آیا. تو جو ویلیوز ڈیمیج ہوئی ویسٹ کی, اور جس شکل میں انہیں 20ویں صدی ملی, جو جس کو یہ سکھ موریلٹی کہہ رہے ہیں, جو پوری کی پوری پھیل گئی ہے کرسچینٹی کی وجہ سے, اس پر انہوں نے تمام فلاسفرز پر بھی بات کی ایک طرف, اور پھر یقیناً ریلیجیس فلاسفرز کے حوالے سے تو بات کی. تو ہم اسے شروع کر لیں گے جیسا آپ کہیں. دوسری بات مجھے بلند اقبال صاحب یہ لگی کہ ایک تو ایبسٹریکٹ کانسیپٹ ہے نا, جی, خدا کا کانسیپٹ, مذہب کا کانسیپٹ, مطلب ہے سپرسٹیشس کا کانسیپٹ, میٹا فزیکل چیزوں کا. انہوں نے دوسرا جو چیلنج کیا وہ موریلٹی کو کیا. انہوں نے کہا کہ دنیا کے اندر ہمیشہ سے اچھا برا ہوتا رہا ہے, زندگی کا حصہ ہے, لیکن مذہب نے اچھے برے کو جب سن اور ورچو کے ساتھ جوڑا
تو اب وہ نیکی اور بدی جو ہوئی اس سے گلٹ کا کمپلیکس اور اس کا، کیونکہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو فرائڈ پر بھی اس کے بہت اثرات ہیں. تو جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک سیکولر سوچ کو، ایک سیکولر نظریات کو جو اساس ہے، انہوں نے کہا کہ جو فلاسفر کا رول ہے وہ ایک مذہبی پیشوا سے زیادہ ہے، اور فلاسفر کو یہ جاننا ہے کہ آپ کی جو ویلیوز ہیں، آپ کی جو اقدار ہیں، اس کی کیا ہائرارکی کیا ہے. بہرحال میں ایک جملہ ان کی جو بریک ڈاؤن کے حوالے سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ 1889 میں جو مت ہے، جو کہانی آتی ہے کہ یہ جا رہے تھے اور انہیں ایک گھوڑا نظر آیا اور اس کو، گھوڑے کو وہ جو اس کا مالک تھا وہ چابک سے مار رہا تھا، تو ان کو ایک طرح سے جو ہمدردی ہوئی، یہ گئے اور انہوں نے یہ اس گھوڑے سے لپٹ گئے. جب لپٹ گئے اس کے بعد یہ ایک طرح سے بے ہوش ہو گئے، اور پھر ان کو ہاسپٹل لے جایا گیا اور اس کے بعد یہ ہاسپٹل میں رہے کوئی تقریباً کئی سال تک. اب میں کلیئر نہیں ہوں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان کو سفلس تھا، بعض کہتے ہیں کہ ان کو نروس بریک ڈاؤن تھا، بعض کہتے ہیں کہ اس کو واسکولر ڈیجنریشن تھی، واسکولر. لیکن جو بھی تھا، ان کا برین جو ہے اوبیسلی کہ ایک شخص جو اپنی مطلب ہے کہ کلائمیکس پر ہے، مطلب ہے اس کی شہرت، اس کی عزت، اس کا مطلب ہے کہ وہ شخص چھایا ہوا ہے پورے یورپ کے اوپر نظریاتی طور پہ، اور کولیپس ہوتا ہے. 10 سال بالکل بیمار رہے، اس کے بعد والدہ فوت ہو گئیں، پھر بہن نے اس کا خیال رکھا. اچھا، اب یہ جو بہن کی آپ بات کر رہے ہیں، میرے لیے بہت دلچسپ تھا کہ ان کا جو عشق چلا لیو سلوم کے ساتھ، وہ بہن جو تھی اس کو وہ بہت بری لگتی تھی. ان کی جو محبوبہ تھیں وہ ان کی بہن کو بہت، تو وہ بہن بار بار کہتی تھی کہ یہ وہ ہے، فاحشہ ہے، یہ تو سلٹ ہے، یہ تو یہ ہے، مطلب اس کے کردار پر کہ یہ 2 مردوں کے ساتھ رہتی ہے. تو یہ بیچارے پھنس گئے، ایک طرف بہن اور ایک طرف محبوبہ، اور یہ اس کو سچی بات ہے نفسیاتی طور پہ ہینڈل نہیں کر سکے، اور کافی ایک طرح سے ان کا نروس جو بریک ڈاؤن میں ایک یہ پروسیس بھی تھا کہ یہ مطلب ہے انٹلیکچولی جتنے مضبوط تھے، ایموشنلی ان چیزوں کو اتنا وہ نہیں کر سکے. تو آپ کے خیال میں یہ جو پورا، آپ تو ڈاکٹر بھی ہیں، تو آپ کے خیال میں ان کی جو آخری 10 سال کی جو بیماری ہے، بالکل ایموشنلی پیرالائز، میڈیکلی، اور جو آپ کا ان کی صحت کے بارے میں کیا ہے؟ میں یہ دیکھ رہا تھا کہ 35 سال کی عمر ہے ان کی. 25 سال میں ایک آدمی پروفیسر بنتا ہے، یونیورسٹی آف بیسل آتے ہیں، 35 سال میں ریزائن کر دیتے ہیں پوزیشن سے، یعنی 35 سال میں ارلی ریٹائرمنٹ لے لی، اور اس کے بعد 45 سال تک یا 8-9 کتابیں آتی ہیں ان کی، اور اس کے بعد پھر جیسا بھی آپ نے فرمایا وہ گھوڑے سے لپٹ جاتے ہیں اور شوق میں چلے جاتے ہیں، اور گھوڑے سے روتے ہوئے کہتے ہیں آئی انڈرسٹینڈ یو ہیں. اور اس کے بعد پھر یہ کچھ سال اپنی ماں کے ساتھ گزارتے ہیں، پھر وہ والدہ کی بھی ڈیتھ ہو جاتی ہے، پھر بہن ان کو سنبھال لیتی ہیں، الزبتھ. اچھا، پھر جہاں تک بیماریوں کا تعلق ہے وہ بھی کئی موضوعات ہیں، اس کے اندر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایٹیپیکل پیرالیسس ہو گیا تھا، یعنی اٹ واز ناٹ اے اسٹروک ان دا برین، مگر باڈی جو ہے پیرالائزڈ ہو گئی تھی ان کی، تو یہ کچھ کر نہیں سکتے تھے، پڑے رہتے تھے بستر پہ. آخر کے جو 10 سال تھے، پھر سب سے بڑی بات یہ کہ بلائنڈ ہو گئے تھے، نظر نہیں آ رہا تھا، کوئی میننجیوما کہہ رہے ہیں کہ میرے آئی کا تھا. تو اس قسم کے کئی امراض انہیں ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے ان کی چیزیں جو ہے وہ، یعنی آخری 10 سال بہرحال ان کے برے گزرے. اور الزبتھ والی بات بھی آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ الزبتھ کے جہاں پرابلمس تھے ان کی گرل فرینڈ کے ساتھ، وہاں الزبتھ کے اور بھی مسائل تھے کہ انہوں نے ان کے، آپ کو یاد ہی ہوگا کہ ان کے جو ٹیکسٹ تھے اس میں چینج کیا ان کے جانے کے بعد بھی. ان کی خواہش تھی کہ ان کی تدفین جو ہے پیجن مذہب کے تھرو کیا جائے، جو نیچرل وے ہے، مگر ان کو کرسچن ریلیجن جو ان کا ایک سب ڈویژن ہے پروٹسٹنٹ کی، میرا خیال ہے لیوتھرن اور سم تھنگ، اس کے اکارڈنگلی ان کی تدفین کی، جو ان کی وہ نہیں تھی، ایڈوائس نہیں تھی. اور آن دا ٹاپ چونکہ ان کی فلسفی یوٹیلائز کی ہٹلر نے اور اس کو جسٹیفائی کیا، تمام جو نازیوں کی کلنگ ہوئی، نازیوں نے جو کلنگ کی تھی جیوش کی، تو اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے نیتشے کا سپرمین کا کانسیپٹ اور اوور مین کا کانسیپٹ یوٹیلائز کیا گیا، جس کو بھی ہم کھل کر ڈسکس کر لیں گے. وہ اس سلسلے میں اس نے الزبتھ نے اور اس کے شوہر نے مدد کی، اور وہ جو اینٹی سیمیٹک جو سائیکالوجی تھی اس کو، حالانکہ ان کا جو اوور مین کا کانسیپٹ ہے، یعنی اب اس کے میجر ایشوز ہم دیکھ لیتے ہیں فلسفی کے بھی، کہ اوور مین کا جو کانسیپٹ ہے اس میں کہیں کیونکہ یہ سارا معاملہ میٹافوریکل ہے، اٹس مور لائک یہاں پر کہیں پر بھی ایک آدمی سے دوسرے آدمی پر اوور کم کرنے والی بات نہیں ہے. دس از لائک ٹو یور سیلف، اوور کم آن یور اون اسٹرکچر، جو بھی تمہاری سائیکالوجی میں جو پیتھولوجی ڈیولپ ہو گئی ہے بیکاز آف دی ریلیجن اور بیکاز آف دی ٹریڈیشنل مورل کانسیپٹ، یو ہیو ٹو اوور کم دیٹ. اس کے بجائے انہوں نے اسے دوسرے رخ پر لے کے چلے گئے، اور وہ ایک الگ شکل بن گئی، اور اس کو ایکسپلائٹ کر لیا اس کی. بلند اقبال صاحب، مجھے ان کی شخصیت میں ایک اور چیز جو دکھائی دی کہ ایک لیول کی ایروگنس ہے،
مطلب ہے نیچے جانتا ہے کہ میں بہت مطلب ذہین آدمی ہوں, بہت بڑا فلاسفر, اور وہ جو باقی ایک مسئلہ جو کانفلکٹ پیدا ہوا, جو چشمک کہیں یا جو جیلسی کہیں, اس میں یہ کہ انہوں نے بہت نوجوانی میں ہی جب اپنی تھیوریز پہ پیش کرنی شروع کی, جو ہم اثر تھے ان کو اندازہ ہو گیا کہ یہ سمجھتا ہے کہ میں ان سے, اور جو جملے مطلب ہے بعض جملے اتنے بڑے بڑے جملے ہیں, ایک جملہ آپ دیکھیں, میں آپ کو 2 جملے سناتا ہوں. ایک جملہ یہ کہ مائی ٹائم ہیز ناٹ کم یٹ, سم پیپل آر بورن پوسٹ ہیومسلی, کہ مطلب میں اپنے دور سے بہت آگے کا انسان ہوں. ویسے ایسا ہوا بھی نہیں, بات تو ہے, لیکن مطلب جیسے میر نے کہا نا, مستند ہے میرا فرمایا ہوا, میرا فرمایا ہوا. اب یہ جو نا مطلب ٹھیک آپ کتنے بھی بڑے ہو, لیکن وہ جو ایک روایتی ہے نا عاجزی انکساری, یہ وہ, تو انہوں نے کہا ہے کہ میرے مطلب ہے کہ میں مجٹس میں پیدا ہو گیا ہوں, مطلب آپ یہ میرے, تو اب ان کا یہ خیال ہے کہ یہ لوگ ایکسیپٹ کریں گے. تو مطلب لوگوں نے ایک طرح سے مطلب سماجی طور پہ بھی, نظریاتی طور پہ بھی, اور فلسفیانہ طور پہ بھی انہوں نے مطلب ہے کہ سوشلی ان کو ریجیکٹ کر دیا, اور یہ ایک طرح سے مطلب ہے وہ. تو بہرحال یہاں پر ہم ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, اور اس کے بعد پھر ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. تو خواتین و حضرات, آج بہت ہی دلچسپ ہم فریڈرک نیچے کے حوالے سے بات چیت کر رہے ہیں, اور ہم اب اگلے حصے میں آپ سے ان کی جو مشہور کتاب ہے دس سپوک زراتشترا, اس حوالے سے, اس کے موضوعات کے حوالے سے کچھ تبادلہ خیال کریں. خواتین و حضرات, بلند اقبال اور خالد سہیل آپ کی خدمت میں ان سرچ آف وزڈم کا ایپیسوڈ نمبر 69 پیش کر رہے ہیں. آج ہمارا موضوع یورپ کے جرمن فلاسفر فریڈرک نیچے ہیں, اور ان کی کتاب دس سپوک زراتشترا. نیچے نے 10 سال میں تقریباً کوئی 10 کتابیں لکھی. برتھ آف ٹریجڈی سے بات شروع ہوئی, ہیومن آل ٹو ہیومن, اس کے بعد بیونڈ گڈ اینڈ ایول, ٹوائلائٹ آف دا آئیڈلز, دا اینٹی کرائسٹ, اور یہ سمبل بن گئے کہ جو مذہب, جو روایت, جو کلچر, جو خدا, اور یہ جو اخلاقیات ہیں, ان کو چیلنج کرنے کا جو ایک سمبل ہے. مطلب ہوتے ہوتے یہ فریڈرک نیچے اس مقام پہ پہنچ گئے کہ بہت سے جو اس دور کے فلاسفرز اور دانشور تھے, ان کو انہوں نے بہت متاثر کیا. تو بلند اقبال صاحب, آپ ہمیں یہ 10 سپوک زراتشترا کا ایک ناظرین کو ایک سمری بتا دیں کہ یہ کہانی کیا ہے, اور کیا اس کا مطلب جو اس کا جو منظر نامہ ہے, جو پس منظر, وہ بتا دیں تاکہ پھر ہم اس کے تھیمز ہم ڈسکس کر دیں. ہاں بالکل, مجھے امید ہے کہ ناظرین کرام بہت انٹرسٹ لیں گے. کہانی ہے بھی بڑی دلچسپ. زراتشترا کا جب نام آتا ہے تو زرتشت کی طرف ذہن چلا جاتا ہے, تو مطلب یہ کہ 3000 سال پیچھے چلے جاتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 600 سال پہلے زرتشت پیدا ہوئے تھے. ناظرین کو یاد ہی ہوگا کہ یہ وہ پرشین فلاسفر ہیں, میں کہوں گا ریلیجیس فلاسفر ہیں, جن کی تمام آئیڈیالوجی پرسیو کی بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے, اور عربک پوری کی پوری فلاسفی, چاہے وہ اسلام ہو یا کرسچینٹی ہو, یوڈائزم ہو, اس شکل میں ہم کو یہ ساری فلاسفی نظر آتی ہے. تو یہ پیٹرن کچھ یوں بنتا ہے, اور انہیں خاص طور پہ انہوں نے زرتشت کو سلیکٹ کیا, اس لیے نہیں کہ زرتشت کی فلاسفی کے اسٹیٹ لہجے میں بات کرنا چاہ رہے تھے, بلکہ اس کیریکٹر کو یوز کر کے اس کے اینٹاگونسٹک رخ میں جانا چاہ رہے تھے, اور فلاسفی کی تمام پردوں کو پیاس کی طرف کھولتے چلے گئے. کہانی بڑی دلچسپ ہے. انہوں نے کہا کہ ان کا جو مین پروٹاگونسٹ ہے زرتشت, وہ
30 سال کی عمر کا ہے اور وہ 10 سال سے اپنے غار میں بیٹھا ہوا ہے اور سورج کی روشنی سے بقول کیسے نہال ہو رہا ہے، اور پھر سورج سے مخاطب ہو کے کہتا ہے کہ تو نے مجھے دانائی سے نواز دیا، دیکھ میرے پورے پر اب بالکل جیسے کہ شہد کی مکھی کے ہوتے ہیں بھر گئے ہیں دانائی سے، میں چاہتا ہوں کہ اس کو لوگوں میں بانٹ دوں، جس طرح سے تو سورج تو بھی تو سوچ کہ اگر تیری روشنی لوگوں تک نہیں پہنچے تو تیرے دل پر کیا گزرے گی۔ تو یوں کہہ کر یہ اپنے پہاڑوں سے اتر کر نیچے آ جاتا ہے، وہاں اس کی ایک ملاقات ایک وائس مین سے ہوتی ہے، ایک دانشور آدمی سے ہوتی ہے ملاقات، تو وہ اسے بات کرتا ہے، تو وہ صاحب وہی بات کرتے ہیں جو کرسچینٹی کی موریلٹی ہے، یعنی وہ بات کرتے ہیں ویلیوز کی اور سلیپ کی، اور اس کا ان شارٹ دا میٹافوریکل میننگ جو یہ نکالتا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ ہاں میں سمجھ گیا ہوں کہ تم جس اوپیائڈ موریلٹی کی بات کر رہے ہو، میں یہ بات نہیں کروں گا، میں کچھ الگ بات کروں گا، اور میں یہ کہہ کے وہ آگے آ جاتے ہیں۔ آگے آ کر یہ پھر ایک ایسے گاؤں میں جاتے ہیں جس کا نام ہے مولٹی کاؤ، کچھ نام اس کا۔ مولٹی کاؤ اس لیے نام ہے کہ ہر چیز میٹافوریکل ہے ناول کے اندر، یعنی وہ ایسی گائے ہوتی ہیں جو بڑے بالوں والی ہوتی ہیں جن پر کوئی اثر نہیں ہوتا، تو وہ ایک ایسے علاقے میں پہنچ جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ایک بہت ٹائٹ سی ایک روپ ہے جس کے اوپر ایک سرکس کرنے والا ایک آدمی جو ہے چلنے والا ہے، اور بہت سے لوگ ہیں اس تماشے کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ وہاں پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بہت سے لوگ ہیں، مجھے اپنی بات کرنی چاہیے۔ اب مسئلہ صرف یہی ہے کہ یہ پوری کی پوری فلسفیکل تھیوریز ہیں جو نیتشے کے پاس سے آ رہی ہیں، اور یہ 4 جلدوں کی کتاب ہے اور اس میں کوئی 40 چیپٹر ہے۔ تو اب انہوں نے زندگی کے تمام ڈائمنشن کو اپنے پوری اسپیچ کی فارم میں اور اپنے تمام انسیڈنسز کے اندر ڈسکس کیا ہے۔ مطلب یہ وہاں پہنچتے ہیں اور آفٹر ڈیتھ پہ بات شروع کر دیتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ دیکھو آفٹر ڈیتھ کے بعد جو کچھ ہو رہا ہے وہ ایسا ہی ہے کہ تم پیراڈائز میں اصل میں زمین کے اندر منہ دبا لو گے اور تمہیں پتہ نہیں، یہ سب کے سب قصہ ہے، یہ پیغمبروں نے تمہیں دیا ہے، یہ اس سے کچھ ہونے نہیں والا۔ اب یہ بات کر ہی رہے ہوتے ہیں تو لوگ مذاق اڑاتے ہیں، کہتے ہیں اچھا ہو گئی تمہاری بات، اب ایسا ہے کہ رسی پہ چل کر دکھاؤ۔ یہ بات غلط انٹرپریٹ کر لیتا ہے وہ جو روپر ہوتا ہے، وہ روپر چلنے لگتا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے بات کی گئی ہے، وہ اس میں گر جاتا ہے۔ جب وہ گر جاتا ہے تو یہ جاتے ہیں اس کو اٹھاتے ہیں اور اس کو دفناتے ہیں اور اس کو دعا دیتے ہیں، یعنی اس کو اچھے لفظوں سے نوازتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اصل میں یہ روپ نہیں ہے، یہی زندگی کا راستہ ہے، یہ اصل میں لاسٹ مین سے سپر مین کی طرف جانے والا راستہ ہے انسانوں کا، اس راستے پر سے تمہیں چلنا تھا۔ اگر اب اس کے بعد ان کی پوری کی پوری فلسفی شروع ہوتی ہے۔ اب یہ بتاتے ہیں لوگوں کے کہ دیکھو یہ پورا میٹامورفسس کا عمل ہے، یعنی یہ ایفیکٹ اسی طرح سے ہے کہ تم ایک اونٹ کی شکل میں، یعنی 3 انہوں نے پھر میٹافور یوز کیے، اونٹ اور لوائن، یعنی کیمل، لوائن اور بیبی۔ انہوں نے کہا کہ صاحب جس طرح ایک کیمل ہوتا ہے پرانی تمام روایتوں کو اپنے کوہان میں رکھتا ہے، ویسے ہی تم ساری روایتوں کو رکھ کر اگر نکلو گے، ریگستان سے گزرو گے تو تمہارا کچھ نہیں ہوگا۔ تمہیں ضروری ہے کہ تم لوائن میں جاؤ، اور جب تم لوائن میں جاؤ گے تو اس کا مطلب یہ کہ تم ایک فری ول کے اندر آ گئے ہو، یعنی یو آر ناؤ گیٹنگ یور اون وے ٹو فائنڈ سم تھنگ۔ اور جب تم لوائن سے آگے لوائن کی طرح تم زندگی کی حقیقتوں کو سمجھو گے تو اس کے بعد اس شکل میں تم جاؤ گے تو ایک کائنڈ آف نیو کریشن، یعنی تم ایک نئے ہیومن بینگ بنو گے۔ تو یوں وہ اپنی فلسفی کو آگے ڈسکس کرتے ہیں اور پھر ایک کے بعد ایک مختلف باتیں ڈسکس کرتے چلے جاتے ہیں۔ آف کورس میں اگر یہ باتیں کروں گا تو بہت زیادہ ہو جائیں گے، لیکن کہانی ٹرن یہی ہوتی ہے کہ یہاں سے ان کو ڈس اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے، یہاں سے نکلتے ہیں اور پھر سمندر کی طرف چلے جاتے ہیں۔ وہاں پر کوئی ناؤ مین یا اپنے ناؤ کے اندر ایک آدمی ہوتا ہے، اس سے بات کرتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں کہ یار تم کس طرح سے سمندروں کی سیر پہ نکل جاتے ہو جب تمہیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ منزل کیا ہے۔ تو اس قسم کی گفتگو ہوتی ہے۔ پھر وہاں سے نکل کر یہ کئی ایک چیزیں دیکھتے ہیں، مثلا یہ کہ کوئی گڈڑیا ہے جو جس کے منہ کے اندر جو ہے وہ سانپ پھنسا ہوا ہے تو اسے کہتے ہیں اس کا سر چبا لو، یعنی ایوری تھنگ از کائنڈ آف لائک میٹافوریکل۔ بالکل ایسی وہ دیکھتے ہیں نکلنے سے پہلے کہ ایک بچہ ہے جو درخت کی طرف دیکھ رہا ہے تو کہتا ہے تم درخت کی طرف مت دیکھو، یہ اصل میں وہ ایڈمائریشن ہے جو ہم پروفٹس کو دیکھ کے کرتے ہیں، یہ ان کی ویلیوز ہے، اس طرح سے تم اپنے ارد گرد اپنی فریڈم ختم کر رہے ہو۔ اس طرح مختلف سین، ان سے پوچھا جاتا ہے عورت کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، ان سے پوچھا جاتا ہے کہ ڈیتھ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، ان سے پوچھا جاتا ہے کہ ایک کرمنل کے بارے میں کیا خیال ہے، یعنی مختلف وار کے بارے میں کیا خیال ہے، ہر چیز کے بارے میں زندگی کی تمام ڈائمنشنز کو ڈسکس کرتے ہوئے وہ دوبارہ سے سمندروں سے ہوتے ہوئے پہاڑوں سے ہوتے ہوئے واپس اس کیج میں آتے ہیں، اور ان کے ساتھ جو دو ان کے جو سمبلز ہیں، ایک تو اسنیک جو ایک ہے اور ایک ایگل ہے، وہ دونوں ان کے ساتھ ہوتے ہیں، ایک سرپنٹ اور ایگل، اور وہ دونوں بھی آف کورس میٹافوریکل ریپرزنٹیشن ہے، اینڈ ایگل از کائنڈ آف لائک اے کیریکٹر ہے، اور سرپنٹ کا بھی اپنا کیریکٹر ہے۔ تو وہ اس کے ساتھ واپس پہنچتے ہیں اور پھر اس طرح سے سارا گاؤں ان کے ارد گرد جمع ہو جاتا ہے، وہ آخر میں ایک ڈانس ہوتا ہے اور یوں کہانی ختم ہوتی ہے۔ اس طرح سے بلند اقبال صاحب، یہ جو انہوں نے کتاب لکھی
تو میرے لیے یہ سرپرائزنگ یہ تھا کہ یہ 1883 سے 1800 مطلب ہے 83 سے 89 تو چار، جیسے آپ نے کہا 4 کتابیں ہیں، اور مطلب ہے پہلی جو ان کو ریولیشن جو انسپریشن ہوئی تو ایک کتاب لکھی، پھر اس کے بعد دوسرا، پھر تو 6 سال میں یہ پورا مطلب مکمل ہوا. اس کے بعد جو میں پہلے کہہ رہا تھا کہ ایک لیول کا جو ایروگنس ہے، اس لیے میں خاص آپ کے لیے ایک جملہ لے کے آیا ہوں. انہوں نے لکھا یہ تسبق ذرت اشترا کے بارے میں، کہتے ہیں I have given mankind the greatest present that has been made to it so far. کہ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ آج تک مطلب زرتشت کو چھوڑیں اور پیغمبروں کو اور ولیوں کو اور شاعروں کو، ردیبوں کو، یہ جو میرا جو تحفہ ہے، مطلب ان کو ایک طرح سے اس پہ مان کہیں، غرور کہیں کہ یہ جو کتاب ہے یہ انسانیت کے لیے اس سے بہتر تحفہ. پھر انہوں نے یہ بھی کہا ایز اے رائٹر، وہ کہتے ہیں کہ میری خواہش یہ ہے کہ میں 10 جملوں میں وہ بات کہوں جو باقی ادیب پوری کتاب میں کہتے ہیں، بلکہ پوری کتاب میں بھی نہیں کہہ سکتے. تو مطلب ہے کہ ایک ایک جملہ ان کے ذہن میں یہ ہے کہ ایک ایک جملہ، ایک ایک جو آئیڈیا ہے. تو آپ نے تو بہت کہانی اس کا جو ٹریٹمنٹ انہوں نے کیا کرداروں کا اور جو میٹافورس کا، جو میں تھیمز کے حوالے سے بات کرتا ہوں تو اس میں 4 تھیمز جو مجھے دکھائی دیے. ایک تھیم تو یہ ہے کہ ایک یہ جو انسان کی جو عظمت ہے، بلکہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اقبال کا جو خودی کا فلسفہ ہے وہ انہی کے سپر مین اوور مین سے بوروڈ ہے. اب یہ بھی ایک متنازع بات ہے. دوسرا جو ہے وہ مذہب، خدا اور جو روایت کو چیلنج. تیسرا یہ ول ٹو پاور. اب یہ نفسیاتی ایشو ہے کہ انسان کے اندر خود اعتمادی اتنی، وہ جو نا خودی کو کر بلند اتنا کہ، تو یہ جو انسان کا جو ضمیر ہے، اس کی جو سوچ ہے، اس کا جو انٹیلیجنس ہے، اس کو کس طرح آپ طاقتور، کس طرح آپ اس کو اسٹرینتھن کر سکتے ہیں. اور چوتھا کانسیپٹ ہے ری برتھ کا، ایٹرنل ریکرنس کا، کہ ٹائم ان کے خیال میں ایک سرکولر ہے. بہت سی چیزیں تاریخ میں ہوتی ہیں اور وہ پھر دنیا سے چلی جاتی ہیں، پھر دوبارہ ان کا ریسرجنس ہوتا ہے. جیسے ہمارے اسی وجہ سے اقبال بھی جو نشاط ثانیہ کی بات کرتے ہیں کہ مسلمانوں کا پھر دور آئے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے، میں اقبال کا حوالہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ صرف یورپین فلاسفرز نے نہیں بلکہ دنیا کے باقی علاقوں میں جو 20ویں صدی کے بہت سے جو شاعر، ادیب، دانشور تھے، انہوں نے ان کی سوچ سے، ان کی فکر سے، ان کے نظریے، ان کے خیالات سے استفادہ کیا. آپ نے انٹروڈکشن میں ایک جملہ کہا کہ what does not kill you make you stronger. اب یہ ایک عرف عام میں مطلب ہے کوئی بھی کینیڈین امریکن آپ کو یہ بتائے گا، کوئی بھی سائیکالوجسٹ، سائیکو تھراپسٹ، لیکن 95% نہیں جانتے کہ اوریجنل یہ کانسیپٹ نیچے کا ہے. تو نیچے کے بہت سے کانسیپٹ، ون لائنرز ایسے ہیں جو کہ لوگوں میں بہت مشہور ہیں، بہت مقبول ہیں، لیکن وہ ایک طرح سے انہوں نے ان کو کریڈٹ نہیں دیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگرچہ انہوں نے مذہب کو چیلنج کیا تو، لیکن اس کے باوجود ان کا جو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک جو ذہن کی سوچ کی کجی ہے، اس کی ایک مثال یہ ہے کہ جب یہ او پی ایم اور یہ جو چیزیں لیتے تھے تو ان کو جب دوائیں ملنی ختم ہو گئیں تو یہ خود اب تو ڈاکٹر یہ خود پرسکرپشن لکھتے تھے اپنے لیے، اور نیچے ڈاکٹر نیچے ایک یہ کام بھی کرتے تھے. مطلب ہے یہ آپ کو بتایا کہ کس طرح ان کی سوچ میں یا جو فکر میں. اور دوسری جو انہوں نے کہا، جب یہ فوت ہو گئے تو ان کے دوست نے کہا کہ وی ہوپ دیٹ یو ریمین ہولی فار دا فیوچر جنریشنز. اور جب ہاسپٹل میں بھی تھے تو وہ کرائسٹ کے نام سے، مطلب ہے کرائسٹ اور اینٹی کرائسٹ کا جو سلسلہ چل رہا ہے. تو میں کہنا ہی چاہ رہا ہوں کہ شعوری یا لاشعوری طور پہ جو مذہب، جو کلچر اور جو خدا کا جو کانسیپٹ تھا وہ ان کی لاشعور میں، ان کی سوچ میں وہ سب چلتا رہا، اور ایک طویل عرصہ تک انہوں نے وہ اسٹرگل کی اور اس چیز کو اپنے اندر جذب بھی کیا. تو بہرحال میں آپ کی بات سے متفق ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اپنے مرنے کے بعد ان کی شہرت کم نہیں ہوئی، بڑھتی چلی گئی، اور ابھی بھی جس کو کہتے ہیں کہ فلاسفر آف ٹمارو، کہ آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ ان کی سوچ، ان کی فکر آدھی باتیں سمجھ آئی ہیں، اور یہ واقعی ایک نابغہ روزگار، ایک جینیس آدمی تھا. لیکن یہ اور بات کہ وہ جیسے بات کئی اور بھی، جیسے ہمارے جوش ملی آبادی بھی تھے کہ ان کو ایک بہت ناز تھا کہ جی میں بہت بڑا شاعر، بہت بڑا ادیب. بہرحال یہ ایروگنس تھی جس کی وجہ سے انہوں نے قیمت ادا کی، ایک بریک ڈاؤن بھی ہوا. لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ ایک چھوٹی عمر میں 10 سال میں انہوں نے بہت کچھ ادب کو، فلسفے کو، نفسیات کو ایک بہت سے تحفے دیے جو میں سمجھتا ہوں بہت گراں قدر. تو ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں.
خواتین حضرات گفتگو طویل ہو سکتی ہے، اس میں بہت کچھ کہنے کو ہے، لیکن آپ نے دیکھا بلند اقبال صاحب بھی بہت تیاری کر کے محنت کر کے پڑھ کر آتے ہیں، اور شکایت یہی رہ جاتی ہے کہ ایک آدھ گھنٹے میں پوری بات نہیں ہو پاتی، لیکن میں یہ خوشی محسوس کرتا ہوں کہ تھوڑی سی تشنگی رہ جائے تو اچھا ہے، تاکہ آپ کو تھوڑا سی انسپریشن ہو، تحریک ہو، ترغیب ہو کہ آپ نیچے کی چیزیں اور کتابیں پڑھیں، اور اس کی کئی چیزیں تو ان کی تراجم بھی ہو چکے ہیں جو آپ کے لیے پڑھنا آسان نہیں ہوگی۔ تو کینیڈا ہے، یہاں شام ہے، تو ہم آپ کو شب بخیر کہتے ہیں، اور اگلی دفعہ ہم آپ کو ایک اور ناول نگار ہیں اور ایک اور کتاب ہے یولیسس، جس نے کہ ایک جو ہم اسٹریم آف کانشیسنس کی بات کرتے ہیں، وہ آپ کو ہم اس کا ڈسکس کریں گے کہ کس طرح ادب میں کون کون سی سوچ، کون سی فکر اور کون کون سی روایتیں جو ہیں وہ ناول میں، نثر میں، شاعری میں کس طرح آگے بڑھی ہیں۔ تو اگلی دفعہ ہم آپ کی خدمت میں یولیسس لے کے حاضر ہوں۔ اوکے، شب بخیر۔